بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یکون، اور نہیں ہوتا الا ما یرید، مگر وہ جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں پھر وہی چیز واقع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور لفظ کن ارشاد فرماتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے وقوع کی واقع ہونے کی جو مدت ہے وہ بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں کہ کسی عورت کا بچہ ہو جائے تو لفظ کن فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا 9 مہینے کے اندر بچہ ہو جائے۔ جب کسی کو موت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہاں پہ لفظ کن جب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصہ میں موت آ جائے۔ لا الاوہام، اس تک نہیں پہنچتے وہم، ولا تدرکہ الافہام، اور اس کا ادراک نہیں کر سکتے فہم، سمجھیں۔ اوہام وہم کی جمع ہے اور افہام فہم کی جمع ہے۔ وہم فاسد فکر کو کہتے ہیں جبکہ فہم صحیح فکر کو کہتے ہیں۔ انسان کی فکر اگر فاسد ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر صحیح فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ اوہام وہم کی جمع ہے، افہام فہم کی جمع ہے۔ وہم فکر فاسد کو کہتے ہیں جبکہ فہم صحیح فکر کو کہتے ہیں۔ فکر فاسد ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر فکر صحیح ہو تو رسائی تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک، اس کے حیثیت کے مطابق رسائی تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، اللہ تعالیٰ مشابہ نہیں ہے مخلوقات کے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مشابہ ہیں، انسانوں کے مشابہ نہیں ہیں، کیونکہ انسان دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہوتا ہے، بولنے میں زبان کا محتاج ہوتا ہے، سننے میں کان کا محتاج ہوتا ہے، اور اپنے موجود ہونے کے لحاظ سے جسم وغیرہ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کے محتاج نہیں ہے، سنتے ہیں لیکن کان کے محتاج نہیں ہے، موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے اعضاء کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، یعنی مثلا انسانوں کے مشابہ نہیں ہے۔ انسان دیکھتا ہے لیکن آنکھ کا محتاج ہوتا ہے، بولتا ہے لیکن زبان کا محتاج ہوتا ہے، سننے میں کان کا، موجود ہونے میں جسم کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آنکھ کے محتاج نہیں ہیں، سنتے ہیں، کان کے محتاج نہیں ہیں، اور موجود ہیں لیکن جسم اور اعضائے جسم کے محتاج نہیں ہیں۔ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ مریں گے نہیں، قیوم نظام عالم کو تھامنے والے ہیں، لا ینام سوتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قیوم یعنی نظام عالم کو تھامنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ حیون کے بعد لا یموت کو ذکر کیا اور قیوم کے بعد لا ینام کو ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہیں لیکن ایسے حی نہیں ہیں جیسا کہ دوسرے ہوتے ہیں کہ ان پر موت آ جاتی ہے۔ لا یموت، اللہ تعالیٰ پر موت بھی نہیں آئے گی۔ اور قیوم ہیں، تھامنے والے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر نیند نہ آئے۔ نظام عالم کو جو تھامنے والے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کو نیند نہ آئے، کیونکہ جس کو نیند آ جاتی ہے اگرچہ وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ خود کو سنبھال سکتا ہے نہ کسی اور چیز کو سنبھال سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نظام عالم کو تھامے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہ آئے، تو اسی لیے فرمایا قیوم لا ینام۔ خالق کرنے والے ہیں، بلا حاجت بغیر ضرورت کے، رازق بلا معونت رزق دینے والے ہیں بغیر مشقت کے۔ اللہ تعالیٰ بغیر ضرورت کے پیدا کرنے والے ہیں، بغیر مشقت کے رزق دینے والے ہیں۔ تو خالق کے بعد بلا حاجت کو اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، مخلوق کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صمد اور بے نیاز ذات ہے، تو اسی لیے فرمایا بلا حاجت۔ اور رازق کے بعد بلا معونت اس لیے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ تو رزق دیتے ہیں بغیر مشقت کے، لیکن انسان کو رزق حاصل کرنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان تو ہر وقت مشقت میں ہے، اور رزق کے حصول میں بھی اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے میں کسی مشقت کے محتاج نہیں ہیں۔ ممیت، مارنے والے ہیں، بلا مخافت، بغیر خوف کے، باعث، اٹھانے والے ہیں، بلا مشقت، بغیر مشقت کے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں اس کو موت دے رہا ہوں تو یہ میرا نقصان کرے گا یا اس کے رشتہ دار مجھ سے بدلہ لیں گے۔ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، کیونکہ خوف ہونا عاجز ہونے کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہیں۔ آگے فرمایا باعث بلا مشقت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھانے والے ہیں بغیر مشقت کے۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اٹھائیں گے لوگوں کو تو بغیر مشقت کے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، بغیر مشقت کے اٹھائیں گے، کیونکہ ارشاد باری ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو لفظ کن فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کیا وجہ کہ مصنف نے باعث بلا مشقت فرمایا، محین بلا مشقت نہیں فرمایا کہ بغیر مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں؟ کیا وجہ کہ مصنف نے باعث بلا مشقت فرمایا کہ قیامت کے دن اٹھانے والے ہیں بغیر مشقت کے، یہ نہیں فرمایا محین بلا مشقت کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں بغیر مشقت کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے بعد قبر میں حیات مل جاتی ہے، پھر جب حشر ہوگا، قیامت ہوگی، تو دوبارہ حیات نہیں ملے گی، بلکہ وہی حیات ہوگی جو قبر میں اس کو حاصل ہوئی تھی۔ تو قبر میں قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو زندہ نہیں ہوگا، بلکہ زندہ تو وہ پہلے ہی سے تھا، تو صرف اٹھایا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا باعث بلا مشقت کہ اٹھانے والے ہیں بغیر مشقت کے، چونکہ اس وقت حیات کوئی نئی نہیں ہوگی، وہی حیات ہوگی جو پہلے ہی سے تھی، یعنی قبر کے اندر تھی یا برزخ کے اندر تھی۔ تو دوبارہ چونکہ حیات نہیں ہوگی، وہی سابقہ حیات ہوگی، اسی وجہ سے صرف اتنا ہے کہ باعث بلا مشقت، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے والے ہیں بغیر مشقت کے۔ البتہ قبر کی حیات میں اور دوبارہ جب اٹھیں گے اس وقت کی حیات میں اتنا فرق ہوگا کہ قبر کی حیات مخفی ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی، جبکہ محشر کی جو حیات ہوگی وہ ظاہری بھی ہوگی۔